آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور محبت لینے کا مختصر ترین راستہ بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی ہم درود شریف پڑھیں تو آل پر بھی پڑھنا ضروری ہے، آلہ و اصحابہ، اصحاب کے اوپر بھی، آل کے اوپر بھی۔ ہاں یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی یہ ایمانیات کے وہ والے پہلو ہیں۔ جیسے عام سی مثال، ایک مثال دیتا ہوں پھر اس کو دوبارہ واپس لاتا ہوں۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ایک آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنا اچھا کام کریں، ورک کریں کہ صاحب آپ سے خوش ہو جائیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر روز ہی نئے بندے کی باتیں بتانا شروع کر دیں، سر وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ یعنی کسی کو روند کے اور کسی کو رگڑا لے کے آپ کبھی کسی کی محبت نہیں پا سکتے۔ جو آفس ورک کرنے والے ہیں وہ بات سن تو لیں گے، اور یہ ان کی کمزوری کا حصہ ہوگا۔ جو کامیاب آفس والے ہیں وہ ایسے بندوں کی ویسے بھی بات نہیں سنتے، بھئی خاموش ہو جائے گا، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ کسی کی کمزوری سے محبت لینا، اور ایک یہ ہے کہ کسی کی خدمت سے محبت لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لینا چاہتے ہیں، آل رسول سے بھی محبت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت۔ یہ کبھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ آل رسول کی محبت میں آپ جیسے مرضی قلابے ملا دیں اور جو مرضی کر رہے ہیں۔ وہ عمل کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ دعوے کریں اور اصحاب رسول میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں کچھ کمی بھی آئی۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم عبادت کر کر کے اتنی زیادہ کرو کہ تمہارے پیشانی کے اوپر نشان بن جائیں۔ عبادت کر کر کے اتنی کرو کہ جیسے کھروں میں بکریوں کے نشان ہوتے ہیں ویسے نشان بن جائیں، اور تم عبادت کر کے مجاہدہ کر کے ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے جسموں میں کوئی بوٹی باقی نہ رہے۔ لیکن میرے اصحاب میں سے کسی صحابی کے بارے میں اگر بغض اور کمی ہوئی، اوندھے منہ پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ صحابہ کرام نے اس دور میں ایک مٹھی جو صدقہ کیا، ایک مٹھی جو صدقہ کیا، اور آج کے دور میں ان کے دور کے بعد تابعین کا دور شامل ہے۔ تابعین کے دور سے آج تک کوئی شخص احد پہاڑ اور جتنی دنیا کے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں جتنا سونا جب سے تابعین کا دور قیامت کی صبح تک روزانہ وہ اتنا صدقہ کرتا ہے، روزانہ وہ اتنا صدقہ کرتا ہے، دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں اس کے وزن کے برابر سونا روزانہ صدقہ کرتا ہے۔ ایک صحابی کا مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کی قربانیاں اور ان کا جو اس وقت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دینا ہے، وہ کبھی کسی، ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی بات سے یاد آ گیا، اس کی سند کا پتہ ہے یا نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ ایک شخص محبت میں اور جذبات میں اتنا آگے بڑھا، وہ کہتا ہے ایسا ہے کہ میں صحابہ کے دور میں ہوتا نا، میں بڑی تلوار چلانی سی، میں ابو جہل سے بھی پوچھ لیتا، میں نے پکڑ کے دند کٹ دینے سی۔ مطلب اپنے تعبیر کر رہا ہوں کہ اس کو یہ ہوا کہ صحابہ کے دور میں موت، میں نے تو بڑھ جانا تھا، میں نے تو بڑھوں۔ اس کو کس نے کہا کہ اللہ پاک نے جس دور میں جس کو موقع دیا نا، وہ اللہ کی حکمت کی بنیاد پہ، ہم اس دور کی اس قربانی کے متحمل ہم نہیں ہیں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو ہر بندہ ہر دین کے کام کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا مثبت پہلو سے بات کر رہا ہوں، دین کے جو کام ہمارے چل رہے ہیں، اگر ایک طبقہ دین کا کام نہیں کر رہا لیکن کرنے والوں کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو ہر دوسری جگہ میں شاباش ملتی ہے۔ ہماری شاباش میں کمی آ جائے تو ہماری یہی سب سے بڑی مصیبت ہے، اور ان کی تو جکڑ کے رکھ دیا تھا اور انہوں نے قربانی کی۔ بس ایسی باتیں کرتے کرتے وہ سویا ہوا تھا ایک دن، تو اس نے خواب دیکھا، ٹانگے پہ سفر کر رہا ہے، ٹانگے پہ سفر کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے، ایک طرف وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف ایک صحابی بیٹھا ہوا، ٹانگا چلی جا رہا چلی جا رہا چلی جا رہا، آگے گڑھا آ گیا، کھڈا آ گیا، کھڈا آیا تو اس کے فوراً ذہن میں آیا کہ اب یہ کھڈے میں اگر ٹانگا جاتا ہے تو گر جائے گا، اس کو روکنا ہوگا۔
اور روکنے میں کہتا ہے کہ اب خدمت کا موقع ہے تو میں فوراً چھلانگ لگاؤں، کوئی پتھر اٹھاؤں اور اس ٹانگے کے ٹائر کے سامنے دے کے اس کو میں روک لوں۔ اس نے چلتے ٹانگے پہ چھلانگ لگائی، 1 منٹ سے پہلے پتھر اٹھایا، پتھر جب لے کے آ رہا تھا تو ٹانگا رکا ہوا تھا اور ٹانگے کے ٹائر کے آگے صحابی نے اپنا سر دیا ہوا تھا۔ اس کو جاگ آ گئی اور سمجھ بھی آ گئی، جاگ بھی آ گئی اور سمجھ بھی آ گئی کہ یہاں پیمانے کچھ اور ہیں، عشق بھی پیچھے ہے اور عشق کے سارے جو مراحل ہیں وہ بھی پیچھے ہے کہ آج ہم جتنی بھی قربانی دیں، جس طرح سے جو مرضی کریں۔ صحابہ کرام نے حیات الصحابہ پڑھے اور ان کے سلسلے وہ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی شام کو آئے ہیں یہاں جو ہے وہ بابا آپ کھلونے کتنے لائے ہیں، اور وہاں بچے پوچھتے ہیں بابا آپ کے جسم پہ زخم کتنے آئے ہیں، کھلونے کتنے لائے ہیں، زخم کتنے لائے ہیں۔ یہاں رات کے وقت میں ان کا بیگ کھولا جاتا ہے کہ بابا جماعت سے واپس آئے ہیں، بابا جو ہیں وہ واپس آئے ہیں، وہاں ان کے قمیض اور وہ اتارا جاتا ہے کہ ان کے جسم جو ہے وہ بھرے جا رہے ہیں، اور پھر سلسلہ ہے ان کی قربانیوں کا، ان کی قربانی اور ان کا دین اور ان کی چیزوں کو صحابہ کے اس مزاج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام، اور سنتوں کو بھی سنت کے مطابق کا اہتمام کریں گے، برکات بھی ملیں گی۔ اور اس برکات میں ایک اور آج آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا بھی چلو ہمیں آگے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سنت ہے، تصدیق بھی ہے، سند بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ سنت کی ایک اپنی تاثیر ہے، نور ہے، خوشبو ہے اور کشش ہے، وہ خود بخود محسوس ہوتی ہے، وہ کسی کی اپنے آپ کی یا کسی کی ٹینشن کا کبھی سبب نہیں بنتی۔ سنت کی اپنی ایک تاثیر ہے کہ سنت کے اوپر ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے کے سارے مراحل، ہمارے سارے مسائل انشاءاللہ العزیز حل ہو جائیں گے۔ ہر ایک چیز کے پیمانے ہوتے ہیں، سوچنے کے پیمانے ہوتے ہیں، علاج کے بھی، سوچنے کے بھی، تولنے کے بھی۔ کسی چیز کو آپ، یہ لکڑی ہے نا، لکڑی، اس کو سنار کے ترازو پہ نہیں تولتے، سنار کے ترازو پہ نہیں تولتے، اس کا ایک اپنا ایک بڑا وہ ہوتا ہے، اسی مزاج پہ اسی سے ہی آپ تولتے ہیں۔ تو غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی ہے، غلطی یہ ہے کہ ہیرے کو اور سونے کو جو لکڑیوں کا ٹال میں وہ ترازو لگا ہوتا ہے نا، اس میں تولا گیا ہے۔ کہتے ادھر وزن ہی کوئی نہیں پائی، جا برے، وہ پہیا بھی ہو تو نہیں ہلتا وہ پہیا بھی ہو تو وہ کانٹا، کمپیوٹرائز کانٹا جو ہے وہ نہیں ہلتا۔ مسئلہ اب یہاں پہ ہوا ہے کہ اس ترازو میں ایک نفیس چیز کو تولا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے نفوس نفیس ہیں، ان کو تولا گیا ہے تاریخ میں، ان کو تولا جانا چاہیے تھا قرآن اور حدیث میں۔ یہاں پوری آپ جتنا بھی ادھر سے تاریخ بغداد سے لے کر 80 جلدوں سے لے کر جتنی مرضی وہ کر لیں، ایک ہی جملہ ہے جہاں پہ اختلاف ہوا ہے، اسی پہ آپ آ جائیں، جو بھی بات ہو، جس طرح کی بھی ہو، بھئی ترازو کون سا ہے۔ جب بھی کوئی بات کرے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب بھی کوئی بات کرے بھی یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اس طرح سے ہوا ہے، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، بھئی تفصیل وہاں تاریخ ملے گی۔ قرآن اور حدیث میں صحابہ کرام کا جو ایک مقام اور مرتبہ ہے، ان کو اسی سانچے میں، اسی شیشے میں، اسی ترازو میں ہی تولیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔